ایک فوج کے ملازم نے اپنا قصہ بیان کیا کہ میں ملک شام کے سفر کے لیے روانہ ہوا۔ میں ایک بستی میں جانا چاہتا تھا۔ ابھی میں راستے میں ہی تھا اور میں نے چند کوس کا فاصلہ طے کر لیا تھا، لیکن میں بہت تھک گیا تھا کیونکہ میں ایک جانور پر سوار تھا اور اس پر میرا زادرہ اور پیسہ بھی تھا۔ شام قریب آ چکی تھی کہ اچانک میری نظر ایک قلعے پر پڑی۔ میں نے اس میں ایک راہب کو دیکھا جو کہ صومعے میں تھا۔ وہ میری طرف آیا اور میرا استقبال کیا اور مجھ سے اپنے پاس رات گزارنے کی خواہش ظاہر کی اور مجھے درخواست کی کہ میں اس کی مہمان نوازی کو قبول کروں۔ میں اس پر تیار ہو گیا۔ جب میں اس کے کلیسے میں پہنچا تو مجھے اپنے سوا کوئی اور نظر نہیں آیا۔ اس نے میری سواری کو پکڑ کر باندھا اور اس کے آگے جو ڈال دیے اور میرے سامان کو ایک کمرے میں رکھا اور گرم پانی لے کر آ گیا۔ یہ زمانہ سخت سردی کا زمانہ تھا اور برف گر رہی تھی اور میرے سامنے اس نے بہت سی آگ روشن کر دی اور بہت زیادہ اچھے کھانے کا اہتمام کیا۔ جب رات کا ایک حصہ گزر گیا تو میں نے سونے کا ارادہ ظاہر کیا۔ میں نے اس راہب سے سونے کی جگہ اور بیت الخلاء کا راستہ معلوم کیا۔ اس نے مجھے راستہ بتایا۔ بیت الخلاء دوسری منزل پر تھا۔ جب میں قضاء حاجت کے لیے اوپر گیا تو بیت الخلاء کے دروازے پر پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ دروازے کے اندر ایک بہت بڑا بوریا ہے۔ پھر جب میں نے دونوں پاؤں اس پر رکھے تو میں نیچے آ کر گرا اور اب میں کلیسا سے باہر میدان میں تھا۔ وہ بوریا چھت سے باہر کے حصے پر رکھا ہوا تھا اور اس رات بہت زیادہ برف گر رہی تھی۔ میں بہت زیادہ چلایا مگر اس راہب نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں پھر کھڑا ہو گیا۔ میرا بدن زخموں سے چور تھا لیکن میرے اعضاء سالم تھے۔ میں برف سے بچنے کے لیے ایک محراب کے نیچے کھڑا ہو گیا جو کہ اس قلعے کے دروازے میں تھا۔ دفتان ایک بڑا سا پتھر آ کر گرا۔ اگر وہ میرے سر پر لگتا تو مجھ کو پیس دیتا۔ میں وہاں سے بھاگتا ہوا نکلا۔ اس نے مجھے گالیاں دیں تو میں سمجھ گیا کہ یہ سب اس کی شرارت تھی اور یہ سب راہب نے میرا سامان لوٹنے کے لیے کیا تھا۔ جب میں نکلا تو مجھ پر برف گر رہی تھی جس سے میرے کپڑے بھیگ گئے اور میں نے اپنی حالت پر نظر کی تو میرا بدن اکڑ چکا تھا سردی اور برف سے۔ میں نے یہ ترکیب سوچی کہ 15 میل تک میں ایک چکر اس میدان کے گرد لگاؤں گا ایک بڑا سا پتھر لے کر، تاکہ بھاگنے کی وجہ سے اور وزن کی وجہ سے میرا جسم گرم رہے اور میں زندہ رہ سکوں۔ لہٰذا میں نے اسی طرح ایک بڑا سا پتھر تلاش کر کے اس کو اپنے کندھے پر رکھا اور اس میدان کا ایک لمبا چکر لگایا۔ جب میں تھک گیا تو میرا بدن گرم ہو چکا تھا۔ میں آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ پھر جب تھوڑا سکون ہوا اور مجھے سردی لگنے لگی تو میں نے پھر وہی پتھر استعمال کیا اور اسی طرح بھاگنا شروع کر دیا۔ رات بھر میں نے اسی طرح کیا۔ طلوع آفتاب سے پہلے جب کہ میں اس قلعے کی پشت پر تھا تو میں نے دیکھا کہ کلیسا کا دروازہ کھل گیا اور وہی راہب اس میں سے باہر نکلا اور وہ اس جگہ پر آیا جہاں پر میں گرا تھا۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا تو وہ مجھے تلاش کرنے کے لیے بستی کی طرف نکل گیا۔ میں نے اس راہب کو دیکھ لیا۔ اب میں نے اس کے پیچھے چلنا شروع کیا اور میں اس کے ساتھ ساتھ اس کے کلیسے میں داخل ہو گیا اور میں دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا اور میرے کمر میں ایک خنجر تھا جس کا علم اس راہب کو نہ تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ میرا کوئی نام و نشان نہیں ہے تو وہ لوٹ کر واپس آ گیا۔ جب وہ اندر داخل ہوا اور اس نے دروازہ بند کیا تو اس وقت مجھے یہ خوف ہوا کہ شاید راہب نے مجھے دیکھ لیا ہے، تو میں نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کو زخمی کر دیا اور راہب کو میں نے ذبح کر دیا۔ اپنے اوپر سے خون والے کپڑے اتار کر میں نے اپنے اسباب کو تلاش کیا اور اس میں سے اپنے دوسرے کپڑے نکالے اور راہب کی چادر لے کر اس میں سو گیا۔ مجھے رات کو اتنی تکلیف تھی کہ عصر سے پہلے مجھے افاقہ نہ ہوا۔ پھر میں بیدار ہوا اور قلعے میں گھوما۔ میں نے اپنے لیے کھانے کی چیز تلاش کی۔ وہاں کھانا کھا کر تھوڑا سکون ہوا اور مجھ کو اس قلعے میں کمروں کی چابیاں مل گئیں۔ اب میں نے ایک ایک کر کے کمروں کو کھول کر دیکھا تو وہاں عظیم اموال جمع تھے، سونے، چاندی اور بیش بہا قیمتی اشیاء جو کہ اس راہب نے لوگوں سے لوٹ کر وہاں جمع کیے تھے۔ اس راہب کی عادت تھی کہ وہ ہر اس شخص کے ساتھ جو کہ وہاں سے تنہا گزرتا تھا یہی معاملہ کرتا تھا جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا اور وہ لوگوں کے مال پر قابض ہو جاتا تھا۔ اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مال کو کیسے لے کر جاؤں۔
میں نے یہ ترکیب کی کہ راہب کے چند کپڑے پہن کر میں دور کلیسا کے اوپر کھڑا ہو جاتا تھا تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہی راہب ہیں۔ جب لوگ قریب آتے تو میں ان کی طرف پشت کر لیا کرتا اور اسی طرح یہ معاملہ مخفی رہا۔ پھر چند روز کے بعد وہ کپڑے اتار ڈالے اور میں نے اس سامان میں سے 2 گونے نکال کر ان کو مال سے بھر دیا اور ان کو اپنے خچر پر لاد کر ایک قریب کی بستی میں لے گیا، جہاں میں نے ایک مکان کرائے پر لے لیا۔ برابر وہاں سے ایسی قیمتی چیزوں کو منتقل کرتا رہا جن کے جسم تھوڑے سخت تھے، تو ایسی اشیاء کو میں نے منتقل کیا۔ اس کے بعد پھر میں نے ایسی اشیاء کو منتقل کیا جو کہ تھوڑے ہلکے تھے۔ میں نے وہاں صرف وہی اشیاء چھوڑی جو بہت زیادہ وزنی تھیں۔ پھر ایک روز بہت سے خچر اور گدھے اور مزدور کرائے پر لیے اور جس قدر ہو سکا وہ سب اشیاء ان پر لاد کر ایک بڑے قافلے کے ساتھ چل پڑا اور یہ زبردست اموال غنیمت لے کر اپنے وطن میں آ گیا۔ مجھ کو وہاں سے 10,000 نقد اور بہت سے دینار اور قیمتی سامان دستیاب ہوئے۔ میں نے اس سامان کو زمین میں گاڑ کر چھوڑا اور کسی کو میرے حال کی قطعی خبر نہ ہو سکی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔